آئیے اپنی زندگیوں کی رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیں متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 16واں باب. متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے. کلام میں لکھا ہے شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا. آمین. کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہم نے پڑھا، اس کے تعلق سے متی کے انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے ایک بات پوچھی تھی کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. لوگ ابن آدم کو یعنی مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو شاگردوں نے مختلف جواب دیے. کسی نے کہا یرمیہ، کسی نے کہا کہ پرانے نبیوں میں سے کوئی نبی، کسی نے کہا یوحنا مردوں میں سے جو اٹھا ہے. لیکن پطرس نے جواب دیا جو ہم نے پڑھا. شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. 3 سال شاگرد رہے ہیں، لیکن ان کو 3 سال کے بعد یہ پتہ نہیں ہے کہ یسوع کون ہے. یسوع کون ہے؟ اور یہ بات ان کی سمجھ میں خود سے نہیں آئی. یہ بات آسمان سے آسمانی باپ نے ان پر ظاہر کی ہے. یسوع نے کہا جواب میں مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے تجھ پر ظاہر نہیں کی. بچوں خاموشی سے پلیز. یہ بات گوشت اور خون سے مطلب ہے کسی انسان نے نہیں بتائی. کسی انسان کے بتانے سے تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اگر کوئی بتاتا بھی تو شاید تمہیں اس بات کی سمجھ نہ آتی، کیونکہ تمہارا ذہن بند ہے. جب تک آسمان سے خدا باپ نہ بتائے کہ یسوع کون ہے، کوئی یسوع کو جان نہیں سکتا. یسوع نے خود کہا کہ بیٹا جس پر باپ کو ظاہر کرنا چاہے باپ کو وہ پہچان سکتا ہے، اور باپ جس پر بیٹے کو ظاہر کرتا ہے صرف وہی بیٹے کو پہچان سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ اس زمین پر، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے، خواہ وہ ان پڑھ ہے، خواہ وہ فلاسفر ہے، PhD کی ہوئی ہے، اس نے کتنا علم حاصل کیا ہوا ہے، یسوع کو جان نہیں سکتا. یسوع کو علم سے نہیں جانا جا سکتا. یسوع کو صرف اس وجہ سے جانا جا سکتا ہے کہ اگر باپ کسی پر یسوع کو ظاہر کرتے. میں نے اور آپ نے بچپن سے یسوع کا نام سن رکھا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یسوع خدا ہے، وہ انسان بنا اور اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی. تو بھی ہماری زندگیوں کے اندر کوئی جنبش نہیں ہوتی اس بات سے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات ہمیں ہمارے ماں باپ نے بتائی، پادری صاحب نے بتائی، سنڈے اسکول میں ہم نے سیکھا، ہم دوستوں میں بات کرتے ہیں، ہم گھروں میں بات کرتے ہیں، ہم آفس میں بات کرتے ہیں. اس لیے ہمیں پتہ ہے. ادروائز ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ یسوع واقعی میں کون ہے. جس شخص کو یہ پتہ چل جائے یسوع کون ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. آمین. یسوع نے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون. یہ بات کس نے ظاہر کی؟ آسمان سے باپ نے. اور باپ نے جب بات ظاہر کی تو اگلی بات جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر جس کی پہچان تجھے باپ نے دی ہے، جس کی پہچان تجھے باپ نے دی ہے، اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ کلیسیا بنائے گا. یسوع اس زمین پر کلیسیا بنانے کے لیے آیا. یسوع اس زمین پر کلیسیا بنانے کے لیے آیا. باغ عدن کا ہم آغاز دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ آدم اور حوا بنائے گئے، ساری کائنات بنا دی گئی. سب سے آخر میں آدم کو بنایا گیا اور اس کے بعد حوا کو. سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا.
सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ आदम और हवा। अक्सर कहते हैं सानू हुण एंड दी दावत दी। आदम कह सकते खुदावन तू मैनू पहले क्यों नहीं बनाया, मैनू भी शामिल करता, मैनू भी पता लगता मेरे सामने तू की बना दिया। हाँ नहीं, ये खुदा की मर्जी, खुदा का मंसूबा था कि खुदा ने आदम को सबसे आखिर में बनाया अपनी तख्लीक में, और हवा को उससे भी बाद में। ये भेद है, ये भेद है जिसके ताल्लुक से अभी हम बात कर रहे हैं। मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया इस पर बनाऊंगा, किस पर? चट्टान पर, पत्थर पर। यीशु ने कलाम में लिखा है कि जो बेवकूफ आदमी है उसने अपना घर जो है रेत पर बनाया, जब तूफान आता है तो वो सब कुछ बहा कर ले जाता है, लेकिन अक्लमंद आदमी जो है वो चट्टान पर घर बनाता है। कहाँ बनाता है? चट्टान पर घर बनाता है, और जब तूफान आता है, आंधियां आती हैं, तो उस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर है। अगर कोई जिंदगी यीशु मसीह के ऊपर तामीर हुई है, इस जमीन के ऊपर दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, हालात बदल जाएंगे, लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, आपकी मुखालफत करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे, आपको छोड़ देंगे, ताने कसेंगे, आपसे नाहक सलूक जो है वो नारवा सलूक रखेंगे, नाहक जो है आपको सताएंगे, आपके लिए तरह तरह की बातें करेंगे, आपकी लेग पुलिंग की जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स मसीह के ऊपर कायम है तो वो शख्स जो है अपनी जगह से कभी हिल नहीं सकता, क्योंकि मसीह उसकी बुनियाद है। आमीन। तो मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जमीन पर आए ताकि कलीसिया बनाए, और कलीसिया जो है हम इसमें आज यहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश में हम इसे चर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? हम अक्सर घरों से निकलते हम अपने माँ बाप को कहते हैं हम चर्च जा रहे हैं, बच्चों से कहते हैं हम चर्च जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए लोगों की जमात, वो लोग जो अलग किए गए हैं, वो लोग जो अलग किए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं, अलग किए हुए लोगों की जमात को कलीसिया यानी चर्च कहा जाता है। वो लोग जो दुनिया में से निकाल कर अलग किए गए हैं। क्या आज सारी दुनिया चर्चिस में मौजूद है? नहीं, बुलाए हुए, चुने हुए, सेपरेट किए हुए लोग मौजूद हैं। यीशु ये कलीसिया बनाने के लिए आया है। यीशु को ये लोग चाहिए। आदम और हवा के वसीला से वो कलीसिया को, वो जलाली लोगों को हासिल करना चाहता था, लेकिन आदम के वसीला से मनसूबाना काम हुआ। लेकिन इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद इंसान बना, ये कलीसिया हासिल करने के लिए, ये मुझे और आपको हासिल करने के लिए। लेकिन जब हम इस कलीसिया में आते हैं तो इस कलीसिया के अंदर हमें बहुत सी बातें नजर आती हैं। ये एक ऐसी कलीसिया नहीं हमें नजर आती जिसके ताल्लुक से पौलुस इफिसियों के खत में कहता है, इफिसियों का खत 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल दे कर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या धब्बा या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। क्या जिस कलीसिया में हम आते हैं हमें ऐसी नजर आती है? क्या पाक नजर आती है? क्या बेऐब नजर आती है? क्या ये कलीसिया, ना सिर्फ मैं इस कलीसिया की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड कलीसिया की। आप किसी भी चर्च में चले जाएं, क्या आपको कोई कलीसिया ऐसी नजर आती है जो बेऐब हो, जिसमें कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो? हाँ, यीशु कलीसिया बनाने के लिए आया, कलीसिया को लेने के लिए वो आएगा। यीशु लिखा है कि वो एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाए, लेकिन हमें तो ऐसा नजर नहीं आता। हमें कलीसिया के अंदर बहुत सी बातें नजर आती हैं। ये सिर्फ आज का ही मसला नहीं है, ये जब से कलीसिया बनी है, ये उसके बाद ये मामला शुरू हो गए। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को जब वो इफिसस में था तो बुजुर्गों से बाहर मिलता है और उनसे कहता है कि मेरे जाने के बाद मुझे पता है, मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो झूठी तालीम की पैरवी करेंगे,
اور جو ان کو گلا کے اوپر کچھ ترس نہ آئے گا بلکہ وہ گلا کو پھاڑ کھائیں گے. پھاڑنے والے بھیڑیے پولس کہتا ہے آئیں گے. یہ کلیسیا کے اندر موجود ہوتے ہیں. جب جب کلیسیا کو باہر سے دکھ ملتا ہے نا کلیسیا مضبوط ہو جاتی ہے. کلیسیا، آپ کلیسیا کی تاریخ دیکھیں، کلیسیا بڑی ہی اس وقت ہے جب اظہار ثانی آتی ہے، کلیسیا یونائٹ ہو جاتی ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں، کیا انڈیا کے اندر آپ کو حالات اچھے ملیں گے؟ وہاں پر مسیحیوں کو ستایا جا رہا ہے، وہاں پر مسیحیوں کو ستایا جا رہا ہے، دکھ دیا جا رہا ہے. لیکن جو جو ان کو دکھ دیا جا رہا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ کلیسیا کے بڑھنے کا فارمولا ہے. خروج کی کتاب اس کے پہلے باب میں لکھا ہے اسرائیل کے تعلق سے کہ جتنا ان کو ستایا گیا وہ اتنا ہی بڑھتے چلے گئے. کلیسیا کو جتنا ستایا جائے گا یہ بڑھتی چلی جائے گی. اگر کلیسیا کو ختم کرنا ہے، اگر کلیسیا کو تباہ کرنا ہے تو کلیسیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں، کلیسیا کو سہولیات دینا شروع کر دیں، کلیسیا کو اچھی اچھی پارٹیز دینا شروع کر دیں. کلیسیا کا دھیان مسیح پر سے ہٹ جائے گا. دکھوں میں دھیان مسیح کی طرف رہتا ہے، لیکن جو ہی یہ دکھ ختم ہوتے ہیں، آسائشیں آتی ہیں، بڑی زندگی کے اندر ہماری زندگی میں سکون آتا ہے، ہمیں کوئی کسی بات کا سامنا نہیں رہتا، پھر ہمارا دھیان مسیح سے ہٹ جاتا ہے. پھر اور باتوں کی طرف، دنیا کی باتوں کی طرف ہمارا دھیان لگ جاتا ہے. کیونکہ پھاڑنے والے بھیڑیے پالوس نے کہا تھا آئیں گے، یہ آئے. میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا مکاشفہ کی کتاب پہلا باب. اس میں یوحنا جو خداوند یسوع مسیح کا رسول ہے وہ کہتا ہے 9ویں آیت میں، پہلا باب 9ویں آیت، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی، جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں. میں نے اس آواز دینے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے. آمین. یوحنا نے گواہی دی مسیح کی گواہی دینے کے سبب سے، جیسے میں نے بتایا کہ مسیح کی گواہی دینے کے سبب سے لوگ ستاتے ہیں. کہتے ہوئے یسوع دا نام لیا کرو، اندر اندر ہی دعا کریا کرو، ایڈی اچھی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تانوں، ٹھیک ہے. لیکن یوحنا مسیح کی گواہی دینے کے سبب سے قید میں تھا، اور پتمس کے جزیرے میں وہاں قید تھا. وہ قید خانہ پترس کے لیے اور یوحنا کے لیے آسمانی تخت بن گیا. آمین. وہ قید میں تھا. لکھا کہ خداوند کے دن کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ وہ دن ہے جس روز مسیح جی اٹھا. اور یہ کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ ہفتے کا پہلا دن، جس میں اور آج آپ جمع ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ہفتے کے پہلے روز مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. ہم نے پچھلے ہفتے اس کی عید منائی ہے. مسیح کون سے دن جی اٹھا؟ ہفتے کے پہلے دن. اور یہ ہفتے کا پہلا دن تھا جس کو ہم اپنی زبان میں اتوار کہتے ہیں، سنڈے کہتے ہیں. سنڈے والے دن، اتوار کے روز مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. اور یہ وہی دن تھا جیسے میں اور آج آپ چرچ میں آئے ہیں، بارہا ہم افسردہ ہوتے ہیں. اچھا، گھر میں سے بھی جب نکلتے ہیں تو گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. یوحنا کا بھی موڈ آف تھا اس روز. خداوند کا دن تھا لیکن یہ اداس تھا. کلیسیا کے سبب سے فکر مند تھا کہ اب کلیسیا کا کیا بنے گا. رسول تو مر گئے، کلیسیا کے اندر بہت سے مسائل ہیں. اب کلیسیا کا کیا فیوچر ہے، کلیسیا کا کیا بنے گا. یسوع نے تو کہا تھا کہ میں جلال والی کلیسیا لینے آ رہا ہوں، لیکن اس کلیسیا کا کیا بنے گا. یوحنا یہ سوچ رہا تھا، اور اس نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی. آواز کیا سنی؟ جو کچھ تو دیکھتا ہے، جو کچھ تو دیکھتا ہے 7 کلیسیوں کو لکھ کر بھیج دے. وہ یہ سوچ رہا تھا، جس طرح اس کا دھیان تھا جن باتوں کی طرف، جن خیالات کی طرف،
اس کا دھیان توڑا گیا، اس کو پیچھے سے آواز دی گئی، جو کچھ تو سوچ رہا ہے، جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھنا چھوڑ دے، اس کو سوچنا چھوڑ دے، بلکہ وہ لکھ جو میں اب تجھے دکھاتا ہوں، وہ لکھ جو میں تجھے اب۔ یوحنا نے آواز جب سنی تو دیکھنے کے لیے پیچھے منہ کر پھر کر دیکھا، پیچھے پھر کر دیکھا، لیکن اس کو آواز دینے والا نظر نہیں آیا، اس کو آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے پھر کر دیکھا تو سونے کے 7 چراغ دان دیکھے۔ کتنے چراغ دان؟ 7 چراغ دان دیکھے۔ آواز کسی نے دی ہے، وہ آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اس کو دکھائی کیا دے رہا ہے؟ 7 چراغ دان۔ اور جب اس نے ان چراغ دانوں کو غور سے دیکھا تو ان چراغ دانوں کے بیچ میں سینٹر میں اس نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جو سر تک جس کا سر بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، جس نے پاؤں تک کا جامہ پہنا ہوا تھا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، جس کے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، جس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، اس نے اس شخص کو 7 چراغ دانوں کے بیچ میں دیکھا۔ جب مڑ کر دیکھا تو وہ شخص پہلے نظر نہیں آیا۔ پہلے نظر کیا آیا؟ کلیسیا۔ یہ آواز دینے والا یوحنا کو کہتا ہے جو کچھ تو دیکھتا ہے 7 کلیسیاؤں کو لکھ کر بھیج دے۔ 7 کلیسیاؤں کو جو کچھ یوحنا کو دکھایا گیا وہ اس نے لکھ کر بھیجا۔ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ آپ کو کلیسیا سے باہر نہیں ملے گا۔ اگر آپ خدا کی ذات کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں تو وہ کلیسیا میں رہتا ہے۔ آمین۔ اس نے کہا تھا جہاں 2 یا 3 جمع ہے میں ان کے بیچ میں ہوں، ان کے بیچ میں وہ رہتا ہے۔ اور یہ 7 کلیسیاں ان کے تعلق سے جو یوحنا کو بتایا گیا وہ اچھی باتیں نہیں تھیں، اچھی باتوں کا یقیناً ذکر کیا گیا، لیکن جن باتوں کی وجہ سے یہ لکھا گیا وہ شکایات تھیں کلیسیاؤں کے لیے کہ تو نے پہلے سے محبت چھوڑ دی ہے۔ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو بلام کی تعلیم کو ماننے والے لوگ تجھ میں موجود ہیں، تو نے اس بل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے، تو زندہ کہلاتا اور ہے مردہ، تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے۔ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، یہ شکایات کلیسیا کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایسی کلیسیا کے اندر یسوع مسیح موجود ہے۔ آمین۔ پولس نے کہا تھا پھاڑنے والے بھیڑیے آئیں گے، اور اسی کے تعلق سے میں نے کہا کہ یسوع جس کلیسیا کو لینے آ رہا ہے وہ تو بڑی جلالی کلیسیا ہے، وہ تو بے عیب ہے، اس میں تو کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں۔ یہ تو ہم سے بھی ہزاروں سال پہلے کلیسیا کا حال دیکھیں تو وہی باتیں جو آج موجود ہیں اس وقت بھی وہی باتیں موجود تھیں۔ ان کے اندر بھی محبت نہیں تھی، غلط تعلیمات کو ماننے والے تھے، ایزبل کو رہنے دیا۔ بڑا اس طرح کی تعلیمات کو ماننے والے جو تھے کرنتھس کی کلیسیا میں بھی لوگ موجود تھے۔ پولس نے کرنتھس کو خط لکھا، کرنتھس کی کلیسیا کو، وہ افسس میں تھے، پولس افسس میں تھا اور وہاں سے لیٹر لکھا پولس نے، کیونکہ اس کو پتا چلا کہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو پولس نے رو رو کر کیا لکھا؟ رو رو کر پولس نے ان کو خط لکھا، پہلا خط لکھا۔ اس کے بعد جو بائبل مقدس میں موجود ہے یہ پولس کا دوسرا خط تھا، جس کو کرنتھیوں کا پہلا خط کہتے ہیں۔ یہ دوسرا خط تھا، پہلا خط محفوظ نہ رہا، لیکن یہ دوسرا خط تھا جو پولس نے لکھا۔ اور اس خط کے اندر پولس کو بہت سے سوال بھی کیے گئے تھے، پولس نے ان باتوں کا جواب بھی دیا۔ اس کلیسیا کے اندر آپ مسائل کی بھرمار دیکھیں گے۔ اس کلیسیا کے اندر لوگ تفریقوں کے اندر پڑ گئے تھے، کوئی کہتا ہے میں پولس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مسیح کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیفا کا ہوں۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ ان میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ مسیح تو ایک ایسی کلیسیا لینے آ رہا ہے جس میں کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں،
یہ تو اس ٹائم پر، پولس کے ٹائم پر بھی آپ کو کلیسیا میں مسائل ملیں گے. اس ٹائم پر بھی کلیسیا کے اندر ایسی باتیں موجود تھیں کہ ایک شخص جس نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ ہی شادی کر لی، حرام کار تھا وہ شخص، اور کلیسیا نے اس شخص کو کلیسیا میں رہنے دیا اور بڑا فخر کر رہے ہیں یار اسی تے سارے انل پیار کرنے ہیں، گناہگاراں دی برداشت کری ہوندی ہے. نہیں، پولس کہتا ہے ایسے گناہگار کو کلیسیا سے نکال دیا جائے تاکہ اور دیکھ کر ٹھوکر نہ کھائیں. وہاں پر گوشت کھانے کے اوپر بڑا جھگڑا تھا جی. کوئی قربانی کا گوشت کھانا چاہتا ہے اور کوئی منع کر رہا ہے. آج بھی کیا یہ مسائل موجود نہیں؟ آج ساڈے تے ہلے تکر کہندے نے اے پادری صاحب دسو ذرا قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ آج کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت بھی مسئلہ تھا. آج آپ جب کلیسیا میں آتے ہیں تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی. یہ اس ٹائم پر بھی تھیں. اس ٹائم پر بھی کلیسیا کے اندر ایسی تعلیمات موجود تھیں جو بدعتیں تھیں، جو پولس کے خلاف تھیں. کوئی پولس کو رسول نہیں مانتا. وہ لوگ جنہوں نے پولس کی تعلیم سنی، پولس کا کلام سنا، اب وہی لوگ پولس کے خلاف ہو گئے. کہتے نہیں پولس وغیرہ پولس نالوں جڑا نا بہتر کیفا ہے پترس، کیونکہ یسوع کے ساتھ رہا ہے. کچھ کہتے نہیں پترس بھی ایڈا اچھا نہیں، پولس بھی اچھا نہیں. اب پولس زبردست ہے، انہوں کلام بڑھاتا ہے، ماہر پرانے عہد نامے کا. ہاں، تو یہ چیزیں لوگوں کے اندر جنم لینا شروع ہو گئی کہ کسی خادم کو نیچے کر رہے ہیں، کسی خادم کو اوپر کر رہے ہیں. یہ تو فرقے تھے ان کے اندر. آج بھی آپ کو ملے گا یار اے خادم ٹھیک ہے، اے خادم نہیں ٹھیک ہے گا، میں تو اس خادم کے پیچھے چلنا ہے، میں تو اس خادم کے پیچھے چلنا ہے. آج بھی لوگوں کے اندر یہی باتیں موجود ہیں. لیکن کیا مسیح ایسی کلیسیا لینے آ رہا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ ایک ایسی کلیسیا بنائے گا، جلال والی کلیسیا، اس میں کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی جھری نہیں ہوگی. لیکن کلیسیا کے اندر وہی مسائل. جب یسوع نے یوحنا کو لکھنے کے لیے کہا کہ لکھ جو کچھ تو دیکھتا ہے، یسوع نے یوحنا کو دکھایا کہ کلیسیا کے اندر محبت نہیں ہے، نافرمان ہے. ایزبل کو رہنے دیا. ایزبل کی اسپرٹ موجود ہے عورتوں کے اندر جو حرام کاری کرتی ہے، جو گمراہ کرتی ہے. آج بھی آپ کو کلیسیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیں گے. وہ بڑی چاپلوسی سے بڑی میٹھی باتیں کریں گے اور پارٹی بازی کے اندر لے کر چلے جائیں گے. جب یوحنا نبی نے، بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو دور سے جاتے دیکھا تو یوحنا کے شاگرد ساتھ کھڑے تھے اور یوحنا نے یسوع کو دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اندریاس پاس کھڑا تھا اور ایک اور شاگرد کھڑا تھا. یوحنا کو کہتے سنا تو یوحنا کو چھوڑ دیا، یوحنا کو، اور یسوع کے پیچھے چل پڑا. یسوع کے پیچھے باقی شاگرد کہنے لگے خدا یوحنا استاد کوئی آئے تو شاگرد یسوع پیچھے ٹور پے نے. انہیں کیا جڑا دلہا ہوتی ہی دلہن ہے. میری خوشی ہے وے کہ دلہا دے پیچھے لوگ چلن. ساڈے اگر ہوں نے کہنا وہ چل یار ٹھیک ہے جڑے مرضی چرچ جایا کر، ساڈے نال بھی رابطہ رکھیا کر. ٹھیک ہے تو یسوع پیچھے ہی ٹرنا ہے. تو لوگوں کو اس طرح سے توڑا جاتا ہے، لیگ پولنگ کی جاتی ہے، چوری کیا جاتا ہے. یہ چوری کی بھیڑیں ہم اس کو نہیں مانتے کہ جی آپ فلاں چرچ جاتے ہیں، آپ اس چرچ کو چھوڑ دیں، آپ اس چرچ میں آئے کیوں؟ اس چرچ میں ایسا کیا ہے جو اس چرچ میں نہیں؟ کیا وہ مسیح کا بدن نہیں؟ کیا وہ مسیح کے نام پر اکٹھے نہیں ہوتے؟ کیا وہ مسیح کا نام نہیں لیتے؟ کیا وہ مسیح کی تعریف نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں بھیڑیں چوری کرنے کی تعلیم کا رواج عام کرتے ہیں؟ ہمیں ان باتوں کو کنڈیم کرنا ہے، رد کرنا ہے. ہمیں ایسی تعلیمات کو رد کرنا ہے. ہمیں وہ بہن بھائی جو چرچ نہیں جاتے ہمیں ان کو قائل کر کے لانا چرچ میں. بھائی صاحب آپ میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے بیٹے بیٹی کو کلام سنائیں. اگر آپ کو کلام نہیں آتا لیکن اگر آپ مسیح کی گواہی دے سکتے ہیں تو آپ خود بتائیں. پچھلے دنوں
ہم نے ایک گواہی سنی انڈیا کے تعلق سے. وہ بہن جو تھی ہندو تھی اور اس کا شوہر جو تھا اس بہن کے اولاد نہیں تھی, تو ان کا میاں بیوی کا جھگڑا بہت زیادہ تھا. ساس نے بہت سی باتیں کی اور ساس نے اس کی اپنی بہو کی ماں کو جو باتیں کی تو وہ باتیں سن کر اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور 9 دن بعد اس کی ساس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. میاں بیوی کا جھگڑا اور بڑھ گیا کہ اگر تو اولاد پیدا کر دیتی تو میری ماں نہ مرتی. تو وہ عورت کہنے لگی اگر تیری ماں میری ماں سے باتیں نہ کرتی تو میری ماں بھی نہ مرتی. ان میاں بیوی کا جھگڑا عروج پر تھا, لیکن ان کو کسی نے مشورہ دیا گوا جانے کا. وہاں ایسا ہوا کہ وہ چرچ میں بہن پہنچی کسی بہن کے وسیلہ سے اور اس کی زندگی بدل گئی. اس کا شوہر اس کا مخالف ہو گیا. اس نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہا کہ وہ چرچ جائے, وہ یسوع کو مانے. وہ فقط یہ کرتی تھی کہ جو کچھ اس کا شوہر کہتا تھا وہ صرف تابع رہتی تھی, وہ صرف تابع رہتی تھی. اور اس کے شوہر نے اس کے اوپر ظلم اور جبر کرنے کے باوجود اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس نے کہا کہ مجھے بھی وہ کتاب دو جو تم پڑھتی ہو, میں بھی اس چرچ میں جانا چاہتا ہوں جس چرچ میں تم جاتی ہو. وہ صرف کردار سے قائل ہو کر آ گئی, کردار سے قائل ہو کر آ گئی. مجھے اور آپ کو اس طرح سے قائل کر کے لانا ہے, نہ کہ وہ چھٹو اس چرچ کا پادری 2 نمبر ہے گاڑی وہ دیکھو نہ جاؤ. اس طرح کی باتیں نہیں. ہمیں اگر کوئی خادم کمزور ہے تو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی خادم دنیا داری کے اندر پھنس گیا ہے تو مجھے اور آپ کو گھٹنوں کے بل دعا کرنے کی ضرورت ہے. پالوس کہتا ہے کہ کلیسیاؤں کی فکر ہر روز مجھے آت آتی ہے, میں کلیسیا کی کمی اپنے بدن میں پوری کرتا ہوں. اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو یہ سمجھ لیں یہ کمزوری مجھ میں ہے, اور دعا کرنا شروع کریں, روزے رکھنا شروع کریں, سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. آمین. اور یہ کلیسیا جو کرنتھس کی تھی اس میں بہت سے مسائل میں نے بتایا اس میں تھے. آج بھی کلیسیاؤں کے اندر آپ کو بہت سے مسائل ملیں گے. اب پادری صاحب نے مینوں پانی نہیں پوچھے, پادری صاحب نے مینوں کام نہیں کیا, پادری صاحب اوندے نال بہتا کرتے ہیں ساڈے نال کٹ کرتے ہیں. آپ کو اس طرح کے مسائل ملیں گے. یہ مسائل کلیسیا آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسی کلیسیا مل جائے اس روح زمین کے اندر اوپر آپ کو ہر ایک کلیسیا کے اندر کوئی نہ کوئی مسائل ملے گا, مسئلہ ملے گا. اس دنیا میں سب سے بڑا چرچ پاسٹر یونگچو کا, اس کلیسیا کے اندر بھی مسائل موجود تھے. پاسٹر یونگچو کہتا ہے کہ میرے ایسے بہت سے پاسٹر اور ایلڈر تھے جن کو دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو جاتا تھا, میرا پارا ہائی ہو جاتا تھا, لیکن میں اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرتا تھا. نہیں, مجھے ان سے محبت سے چلنا ہے, مجھے ان سے پیار سے چلنا ہے, کیونکہ یہ مسیح کے بدن کا حصہ ہے. اور اتنی بڑی کلیسیا کو اتنے مسائل کے باوجود وہ پیار اور محبت سے لے کر چلا. آمین. اور اس کلیسیا کی گواہی یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے زیادہ مشنریز جاتے ہیں اسی چرچ سے سب سے زیادہ نکلتے ہیں. آمین. مسیح کی گواہی دینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک بندہ اپنے اندر کمزوری اور کمی رکھتا ہے, لیکن یہ کمزوری اور کمی میں اور آپ ایک دوسرے کی خود سے دور نہیں کر سکتے. ہاں دعا ضرور کر سکتے ہیں, لیکن یہ کمی کون دور کرے گا؟ یہ کام, یہ پروجیکٹ یسوع مسیح کا براہ راست خود ہے. وہ خود جلال والی کلیسیا بنائے گا مجھے اور آپ کو. آمین. وہ جلال والی کلیسیا بنائے گا. اگر ہمیں کلیسیا کے اندر مسائل نظر آتے ہیں تو مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں اور آپ کلیسیا کے اندر آتے ہیں اور کوئی مشورہ دیتے ہیں اور وہ مشورہ نہیں مانا جاتا تو اس سے ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی بھائی یا بہن کو یہ کہا جائے بھائی تسی رشتہ کرانا ہے, تو وہ بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ بھائی رشتہ اس طرح سے کرواتا ہے کہ باجی ہوں میں اگے گل کر دیتی ہے تو ہونا رشتہ ہونا چاہیے. اگر لڑکی کو پسند نہ آئے, لڑکی کے گھر والوں کو پسند نہ آئے تو وہ رشتہ کروانے والا ناراض ہو جاتا ہے. لو میں تے کو گل کر بیٹھا, میں تے زبان دے بیٹھا. تو کیا اس طرح کا رویہ رشتہ کروانے والے کا ٹھیک ہے؟ نہیں.
اس کو تو فقط یہ بتانا چاہیے کہ بہن یہ فیملی ہے، یہ لڑکا ہے، یہ اچھا ہے یا یہ کماتا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، وہ لڑکی والوں کو صرف یہ بتائے، اور لڑکی والوں کو صرف یہ بتانے کے ساتھ ساتھ جو باتیں لڑکی والوں کو بتا رہا ہے لڑکے والوں کو بھی ایسے ہی بتائے، اور خود بیچ میں سے سیپریٹ ہو جائے. یہ صرف اس کا کام ہے، اور اس کو خود سے ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں کیا سی تو میری گل نہیں منی گئی. کلیسیا میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. کلیسیا میں اگر کوئی مشورہ دے دے نا تو وہ چاہتا ہے کہ میری گل انہوں منیا ہی جائے. میں کہہ دیتی حرف آخر ہو گئی. آپ مشورہ ضرور دیں، آپ بتائیں ضرور. بھائی صاحب ساڑھے چرچ دے وچ کھانا ناشتہ نہیں ہوتا، ساڑھے چرچ دے وچ جلوس نہیں ہوتا. کیا اگر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کیا آپ دنیا دار بننا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں یہ آج کی بات نہیں ہے. اس بات کے لیے میں زندہ ہوں، اس بات کے لیے میرا دل محبت کے جذبے سے بھرا ہوا ہے، اور اس بات کے لیے میں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں جو ابھی بات میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کو ختم کروں گا. کلیسیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 28ویں آیت پولس کہتا ہے ہر ایک جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہر شخص کو، دھیان سے سنیں، ہر شخص کو کامل کر کے مسیح میں پیش کریں. آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں ہر ایک کے لیے پولس کہتا ہے ہماری خدمت کیا ہے؟ ہم نے کامل کر کے پیش کرنا ہے. کس کے سامنے؟ یسوع کے سامنے. اب ہر بندہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی نہیں بہت سی باتوں کو جانتا ہے، بہت سی باتوں کو جانتا ہے، اور آپ بلیو کریں اس ایک بات کے لیے میرے اندر اس قدر بوجھ ہے، میں اس کے لیے روتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہوں، مجھے پارٹیز میں جانا پسند نہیں، میرے پاس اپنا کوئی فیوچر پلان نہیں. میرے پاس اگر کوئی ٹارگٹ ہے تو کلیسیا کے لیے میں اس بات کے لیے زندہ ہوں. اس بات کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنا گھر چھوڑا، میں اپنے گھر سے نکل آیا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا، میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا. دوسری بات یہ نہیں کہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو پوچھتا ہی نہیں. میرے ماں باپ یہاں پر موجود ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے دل میں ان کی فکر رہتی ہے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. تیسری بات میں نے شادی نہ کرنے کا عہد کیا ہے. اور چوتھی بات آج پبلکلی آج آپ سب کو بتا رہا ہوں میں نے جاب بھی اسی وجہ سے چھوڑ دی ہے، صرف اس ایک بات کے لیے کہ میں اپنے لوگوں کو ایک ایسی کلیسیا ایک کامل کر کے مسیح کے سامنے پیش کر سکوں. میرا اپنی زندگی کے تعلق سے کوئی پلان نہیں ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے، میں نے بچوں کو پالنا ہے، میں نے کوئی گاڑی خریدنی ہے، میں نے کوئی بزنس بلٹ اپ کرنا ہے. میرا پلان کسی چیز کا نہیں ہے. میرے اندر کسی بات کا بوجھ ہے، میں اسی کے لیے روتا ہوں، میں اسی کے لیے جیتا ہوں، میں اسی کے لیے کھاتا ہوں، میں اسی کے لیے پیتا ہوں. اس کے علاوہ میرے اندر اور کوئی بات نہیں ہے. میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس بات کے لیے. کیا آپ اس بات کے ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہمیں اس کے تابع رہنا چاہیے، ہمیں اس کی بات کو اوبے کرنا چاہیے جو ہمارے لیے زندہ ہے. پولس نے بھی اپنا سب کچھ دے دیا تھا، اس کو کلیسیا کے سوا کسی اور بات کی فکر نہیں تھی. وہ جیتا تھا تو کلیسیا کے لیے، وہ مرا تو کلیسیا کے لیے. میں آپ لوگوں کو اس بات کو ابھارنا چاہوں گا، یہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، یہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے. اگر میں اور آپ اس میں رکھے گئے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. کیا کان سننا چھوڑ دیں؟ کیا آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں؟ کیا ہاتھ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں؟ مجھے اور آپ کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اس کلیسیا کے اندر رہ کر، کیونکہ اس کلیسیا کو یسوع جلال والی کلیسیا بنانا چاہتا ہے. آمین. مجھ میں اور آپ میں بہت سی کمیاں ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو یسوع کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جلال والی کلیسیا بنائے. آمین. اس کلیسیا کے اندر چندے کا بھی بڑا رولا تھا. کرنتھس کی کلیسیا کے اندر لوگ پولس کے اوپر الزام لگاتے تھے اے ڈائریکٹ چندہ نہیں لینا،
ऐ शागिर्दां नूं भेजदा है कि तुसीं चंदे दिओ। पौलुस कहता है कि क्या मैं अपने हाथों की कमाई से नहीं खाता, खैमतोसी का काम करता था। 17 साल मैंने अमेरिकन के साथ काम किया है, इन हाथों से बहुत पैसा कमाया और खुदावंद के फजल से वो इन हाथों को सदा यूं ही रखा और आज भी सदा ये यूं ही है। और कभी मैंने खुदा से कहा था कि मैं इंसान से पैसा नहीं मांगूंगा, पैसा तू मुझे देगा, मैं खिदमत करूंगा, लोगों से चंदा नहीं मांगूंगा, चंदा तू देगा मुझे। और आप सब इस जगह पर इस बात के गवाह हैं कि इस पुलपट से चंदे की तालीम देना तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन चंदे की मुनादी उस तरह से नहीं होती जैसे दूसरे चर्चिस में होती है। कलाम हो या ना हो, चंदे की तालीम जरूर होती है, बातें जरूर होती हैं, अनाउंसमेंट जरूर होती है कि चंदा चाहिए, हमें बंदा चाहिए, चंदा आप ही आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहूंगा कि कलीसिया में जो काम आपको दिया जाता है, आप ध्यानदारी से उस काम को करें। अगर इब्तदाई कलीसियाओं के अंदर मसाइल थे तो मसाइल इस कलीसिया में भी हो सकते हैं। आपको परफेक्ट कलीसिया कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मुझे और आपको कोई परफेक्ट बना सकता है तो वो खुदा और उसका कलाम है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और कलाम के ऊपर तवज्जो करना शुरू करें, अपनी जिंदगी उसको देना शुरू करें। आज इशारा वाली भी है और मैं बिल्कुल भी इस तरह से इस पैगाम को नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन खुदावंद ने इन बातों को मेरे अंदर इसी तरह से रखा कि मैं आप तक इनको पहुंचाऊं। खुदा का कलाम मुझे और आपको कामिल बना सकता है। ये खादमों का काम है कि वो कलीसिया की रहनुमाई करें, कलीसिया को कामिल करें, लेकिन कलीसिया को भी लाजिम है कि वो अपने खादिम के ताबे रहे। प्रेज़ गॉड। आइए दुआ मांगना शुरू करें। प्रेज़ गॉड।